الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی، اگر یہ فعل حضور کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں، اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان الذی اسری، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے، ہر کوتاہی سے، وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بالا تر ہے، لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی، معلوم ہوا وقت نہیں گزرا۔ میں کچھ بیان کروں گا، میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود، اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، وہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ انصاری صحابی ہیں، ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو، یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی، اور انہیں اس سے نہایت شغف تھا، نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی۔ چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی، اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے ہیں حضور سے کہ ہم نے سنا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود، لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند، ان کو اس سے بہت شغف تھا۔ تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا کر، چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے، یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس ابن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے، لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ۔ اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی، حضرت صعصع بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا، وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات کے انہیں لے جایا گیا۔ قال بینما انا فی الحطیم وربما قال فی الحجر، حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ حجر آئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو، مضطجعا میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتن کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا، یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل، یہ بعد میں واضح ہو جائے گا۔ فاشتق ما بین ہذہ الی ہذہ، حضور نے اشارہ فرمایا اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی من طفرت نہرہ الی شعرتہ، یہ جو گڑھا ہے حلق کا گڑھا یہاں سے لے کر تیرے ناف تک سینہ چاک کیا، فاستخرج قلبی اور میرا دل نکالا، ثم اعطیت بطست من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی، پھر ایک تشت لایا گیا سنہری جو ایمان سے مملوء تھا، بھرا ہوا تھا، تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو سینے کو دھویا گیا، ثم حسیا ثم اعید وفی روایت، اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ ایمانا وحکمتا، اسی طریقے سے پورے پیٹ کو بھی صاف کیا گیا ماء زمزم سے
اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیے. ثم اوتیت بدابۃ، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا، دون البغل فوق الحمار، جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ چھوٹا تھا اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا تھا. اب یہ جو سفید تھا، یقال له البراق، جس کا نام براق ہے. وَيَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پڑتا تھا. فَعِلْتُ عَلَيْهِ، میں اس پر سوار ہوا. فَانْطَلَقَ بِي جِبْرَائِیل، اب یہاں نام آ گیا، وہ آنے والے کون تھے. پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبرائیل، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، جو پہلا آسمان. اب یہاں دیکھیے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا. دوسری روایات سے ہم اس کو جوڑ کر جمع کریں کہ پہلا زمینی سفر ہے، مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں. وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہیں اپنے اس خچر کو باندھا، براق کو، جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے. اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی. بہت سے لوگ جمع ہوئے. میں منتظر تھا کہ کون نماز پڑھائے گا، کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا. میں نے نماز پڑھائی اور پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء تھے جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی. یہاں سے پھر شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر. لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے، فاستفتح، انہوں نے دستک دی، کھلوانا چاہا. قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے. قال جبرائیل، انہوں نے جواب دیا جبرائیل. قیل ومن معک، پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے. دیکھیے یہاں ذہن میں رکھیے گا، اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں. قانون ہے، دروازے پر دستک دینی ہوگی، آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنی ہوگی، چاہے علم میں ہو. جج جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا. وہ تو مقدمے کی سماعت ہوگی، شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. ذاتی علم کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کرے اور وہاں گواہ کی حیثیت سے. تو قانون ہے. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے. قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد ارسل الیہ، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے. قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں. قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت، اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں. پھر وہ سمائے دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا، میں اس میں داخل ہوا. فاذا فیہا آدم، میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم تشریف فرما ہے. فقال ھذا ابوک، جبرائیل نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہیں. فسلم علیہ، ان کو سلام کیجئے. فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کہا. فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا. ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہے، مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی پر. ثم صعد بی، پھر مجھے اور اٹھایا گیا. حتی اتی السماء الثانیۃ، یہاں تک کہ جبرائیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک. فاستفتح، پھر وہی سوال و جواب ہے، میں اب ترجمہ نہیں کروں گا. قیل من ھذا قال جبرائیل. قیل ومن معک قال محمد. قیل وقد ارسل الیہ قال نعم. قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت. جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر. فاذا یحییٰ وعیسیٰ وہو ابنا خالۃ، وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں اور یہ خالہ زاد بھائی ہیں. قال ھذا یحییٰ وھذا عیسیٰ فسلم علیہما. فسلمت فردا. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو. یہاں نوٹ کیجئے گا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں سے، لہذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، بھائی کہہ رہے ہیں. آدم جد امجد ہیں، انہوں نے بیٹا کہا ہے. مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، وہ نبی تو ہے، سب کہیں گے نبی، لیکن کوئی بھائی کہے گا، کوئی بیٹا کہے گا. ابراہیم بیٹا کہیں گے، موسیٰ وہ بھائی کہیں گے جن کی نسل سے آپ نہیں. وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے نسل. ثم صعد بی الی السماء الثالثہ،
فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمدا قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت اذا یوسف قال ھذا یوسف فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی، اب تیزی کے ساتھ میں اس حدیث کو پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ ثم صعد بھی، پھر مجھے اور بلندی پر لے جایا گیا، حتی اتی السماء الرابعۃ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا ادریس فقال ھذا ادریس فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ یہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام۔ ثم صعد بی حتی اتی السماء الخامسۃ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا ہارون قال ھذا ہارون فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ ثم صعد بی حتی اتی السماء السادسۃ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا موسیٰ قال ھذا موسیٰ فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ چھٹے آسمان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ فلما جاوزت بتا، جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ روئے۔ قیل ما یبکیک، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ قال ابکی لان غلاما بعث بعدی، کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی ہے۔ یدخل الجنت من امتہ اکثر ممن یدخلها من امتی، میرے بہت بعد آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو۔ بہرحال اپنی امت کا خیال تو ہے، وہ شفقت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے بتمام و کمال۔ اسے معاذ اللہ کسی حسد پر معمول نہ کیجیے، بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا، وہ ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری کی۔ ثم صعد بی، پھر مجھے اور بلند کیا گیا، الی السماء السابعۃ، ساتویں آسمان پر، فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد بعث الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء فلما خلصت فاذا ابراہیم قال ھذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ حضرت ابراہیم نے پھر استقبال کیا، خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ ثم رفعت، اب ذرا یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں صعد تو نہیں آیا، صعد بھی نہیں آیا، رفعت، پھر مجھے اور بلند کیا گیا، الی سدرۃ المنتہی، یہ سدرہ منتہا ہے جس کا ذکر ہے سورۃ النجم، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ماوا ہے، وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو ٹھکانہ بنے گی اللہ کے نیکوکار بندوں کا، جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیش۔ فادخلوها خالدین، وہ بھی وہی ہے۔ پھر اٹھائے گئے حضور بیت المعمور تک، ثم اعطیت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل، پھر میرے سامنے یہ بیت معمور کیا ہے یہ بھی جان لیجئے، یہ در حقیقت اس سماء سابعہ پر، ساتویں آسمان پر، خانہ کعبہ کا اصل جو ہے اللہ کا گھر، جس کا یہ ظل اور سایہ اس دنیا میں ہے، خانہ کعبہ، یہ ہے وہ بیت المعمور، جس کے بارے میں ایک اور روایت میں الفاظ یہ آئے ہیں، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں،
اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہوا ہے آج تک اسے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ اسی طریقے سے وہ فرشتے ہیں جو طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا۔ پھر جان لیجئے یہ ہماری نگاہوں سے مخفی عالم غیب کی ایک دنیا ہے اپنی جگہ، چاہے ہمیں نظر نہ آئے۔ پھر میرے سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا اور ایک شراب کا۔ فاخذت اللبن، میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا۔ قال ہی الفطرہ، حضرت جبرائیل نے توثیق کی کہ یہ ہے اصل میں آپ کا انتخاب درست ہے، یہ فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی جو فطرت انسانی سے قریب ترین شے ہے اس کا آپ نے انتخاب کیا۔ اتت انت علیہا و امتک، اسی فطرت پر اے محمد آپ بھی ہے اور آپ کی امت بھی۔ ثم فرضت علیہ صلوات 50 کل یوم، ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں، اس میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ 3 چیزیں حضور کو یہاں عطا کی گئی۔ ایک تو 50 نمازیں جو فرض ہوئی، ایک دن رات میں 50 نمازیں، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو تحفہ اللہ نے دیا محمد کو امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیات یہ جنت کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں جو شب معراج کو عطا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ کو بطور تحفہ امت کے۔ اور تیسری بات یہ کہ اے نبی آپ کی امت کے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ آپ کی امتیوں کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے۔ یہ خصوصی تحفے ہیں جو امت کے لیے لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 تحفے، نماز جو اس معراج میں فرض ہو رہی ہے اور اسی کو حضور کہہ رہے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے لیے یہ بمنزلہ معراج۔ اس میں پھر روایت میں تفصیل آ رہی ہے، واپس جب آئے ہیں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ 50 نمازیں بہت ہیں، مجھے تجربہ ہے، تمہاری امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی، واپس جاؤ درخواست کرو کم کرواؤ۔ حضور گئے، 10 نمازیں اس میں معاف ہوئی، 40 ہوئی، پھر یہی بات ہوئی، پھر بھیجا حضرت موسیٰ نے، پھر 30 ہوئی، پھر 20 ہوئی، چوتھی مرتبہ پھر وہ 10 اور پھر 5 رہ گئی، اس پر بھی حضرت موسیٰ نے یہ کہا اب بھی جاؤ یہ بھی بھاری ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی، میں اتنی مرتبہ جا چکا ہوں، مزید اب جانے سے حیا محسوس کر رہا ہوں۔ تو ندا آئی کہ یہ 5 ہی 50 کے برابر ہے، ہمارے ہاں قول بدلا نہیں جاتا۔ یہ 5 جو ہے در حقیقت یہ قائم مقام ہے ان 50 کے کہ جو اولاً ہم نے فرض کی تھی، یہ 50 ہی شمار ہوں گی اگر ان کا انسان ان پر مداومت اختیار کر لے۔ میں آخری جملہ آپ کو اس کا سنا دیتا ہوں۔ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَىٰ فَقَالَ بِمَا أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ 5 صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، میں نے بنی اسرائیل کا حتی الامکان معالجہ کیا، ان کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے تجربہ ہے یہ 5 بھی نہیں جھیلی جائیں گی۔ فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، مزید تخفیف چاہیے لِأُمَّتِكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّىٰ اسْتَحْيَيْتُ وَلَٰكِنِّي أَرْضَىٰ وَأُسِلُّمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَىٰ مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي متفق علیہ۔ مجھے ندا آئی کہ میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کی۔ اس میں وہ ذکر نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ ساتھ ہی وضاحت ہو گئی کہ یہ 5 نمازیں بھی 50 کے برابر ہے، میری بات نہیں بدلی گئی ہے، وہ در حقیقت میں نے اسی 50 کا رتبہ جو ہے ان 5 کو عطا فرمایا۔ یہ روایت ہے جو متفق علیہ۔ روایات کثیر، جنت اور دوزخ کے جو مشاہدات کرائے گئے وہ بہت تفصیل سے دوسری روایات میں، لیکن کسی اور روایت کا استناد کے اعتبار سے، اسناد کے اعتبار سے وہ درجہ نہیں ہے جو اس روایت ہے۔ باقی میں نے مسلم شریف کی روایات میں سے اور تفاصیل آپ کو سنائی ہے۔ یہ ہے واقعہ۔ پھر حضور واپس آئے ہیں، وہیں بیت المسجد اقصیٰ میں آئے ہیں، پھر واپس تشریف لائے ہیں، اور اس کا میں بیان کر چکا ہوں دوسری روایات میں کہ وقت بالکل نہیں گزرا، کہیں روک دیا گیا ہے،
پوری کائنات کو کہیں تھام دیا گیا. یہ بات تو وہ ہے جو آج سے پہلے بھی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ شاید کسی ایک جگہ پر پوری کائنات کو روک دیا گیا. وقت بالکل نہیں گزرا کسی کے لیے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس وقت تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے لیے وقت گزر رہا ہو اور صرف محمد الرسول اللہ کے لیے نہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ قرین قیاس وہی پہلی بات ہے کہ اس میں پورے اس وقت کے لیے وقت کی رفتار کو روک دیا گیا ہو. وہ مثلا یاد آ گیا کہ آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو. تو یہ وقت کی رفتار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دی. اس کے بعد جو ہنگامہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا. صبح جب حضور نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے تو جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ ہوا. یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بہت سے مومنین صادقین متزلزل ہو گئے. مشرکین نے، کفار نے بغلیں بجائی کہ اب ہمیں موقع مل گیا. معلوم ہوتا ہے ابھی تک تو شک ہی کی بات تھی کہ ان کو کچھ خلل دماغی کا عارضہ ہے، اب تو ثابت ہو گیا، کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں. چنانچہ اب آپ اس کا اندازہ کیجیے، یہ واقعہ مکے میں بیٹھ کر بیان کیا جا رہا ہے. امتحان لیے گئے ہیں. اچھا اگر گئے تھے تو بتاؤ مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں، وہاں کی کھڑکیاں کیسی ہیں. حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث موجود ہے کہ میں گھبرا گیا، اس لیے کہ کس کو یاد رہتا ہے. مسجد اقصیٰ میں جا کر حضور ستون تو نہیں گن رہے تھے، لیکن یہ کہ جب پوچھا جا رہا ہے تو مجمع میں تو ہو سکتا ہے کہ تالی پٹ جائے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مسجد اقصیٰ کو کہا. اب میں دیکھ کر بتا رہا ہوں اور لوگ دنگ ہو رہے ہیں. اب دیکھیے وہ مشاہدہ جو میں نے عرض کیا تھا، مشاہدات بے شمار ہے. جنت سامنے لے آئی جاتی ہے اور آگ سامنے لے آئی جاتی ہے، جہنم سامنے لے آئی جاتی ہے، مسجد اقصیٰ سامنے لے آئی گئی، جن میں سے ہر سوال کا جواب حضور نے مشاہدے سے. اسی ضمن میں وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے لوگ دوڑے دوڑے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پالا ہم مار لیں تو پھر ہماری جیت ہے. ابو بکر کو اگر ہم متزلزل کر دیں تو پھر گویا کہ ہمارے لیے کوئی اور پرابلم نہ رہے گا. روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے بھی سن کر ایک دفعہ جھرجھری لی ہے، لیکن صرف ایک سوال کیا، کیا واقعی وہ یہ فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے خوش ہو کر کہا، تالیاں بجائے، ہاں ہاں کہہ رہے ہیں، چلو ہم لے چلتے. انہوں نے سمجھا کہ ہمارا وار جو ہے کارگر ہوا ہے، واقعی کو تزلزل ہے. لیکن اگلا جواب ابو بکر کا یہ تھا، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو 100% درست کہہ رہے ہیں. میں روزانہ یہ مانتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے، تو اگر ایک مرتبہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کون سی بات؟ یہ ہے وہ دن کہ جس کے بعد صدیق اکبر شمار ہوئے ہیں ابو بکر صدیق. اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے. اصل عبادت کیا ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے علم میں ہے کہ میرا آج کی گفتگو کا عنوان ہے کلمہ طیبہ اور اس کے حوالے سے یا اس کی روشنی میں ہمارے دینی فرائض. بچپن میں مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے اس مجمع میں جن کی تعلیم کا آغاز قاعدہ یسر القرآن سے ہوا ہو یا نورانی قاعدے سے ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے تعلیم الاسلام جو ہے انہیں پڑھائے گئے. ظاہر بات ہے کہ آج کل وہ رواج ختم ہو چکا ہے. آج کا ہمارا دور مادہ پرستی کا ہے. ہماری تعلیم میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کنڈر گارڈن جو ہے اس سے بات شروع ہوتی ہے اور ممی اور پاپا یہ الفاظ جو ہیں بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا نام عام طور پر نہیں پڑھایا جا رہا. لیکن یاد ہوگا آپ کو
کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کرائی جاتی تھی، ایمان کیا کیا ہے، پھر 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ 6 کلمے یوں سمجھیے کہ اسلام کی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ۔ ان میں سے پہلے 2 کلمے کیا ہے جو اہم ترین، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر ترین کلمہ ہے، اسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اور یہ سمجھیے کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد اور اساس۔ دوسرا کلمہ اسی میں لفظ شہادت کا اضافہ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ شہادت جو ہے یہ اسلام میں داخلے کا شاہدرہ ہے۔ شاہدرہ، در کہتے ہیں دروازے کو، شاہدرہ بہت بڑا دروازہ۔ جو لوگ دلی سے واقف ہیں انہیں یاد ہوگا، معلوم ہوگا کہ دلی جو ہے وہ جمنا ندی یا جمنا دریا کے مغرب میں واقع ہے، اور مشرق سے جو بھی آتا ہے یو پی سے، اس کو پہلے ایک قصبے سے گزرنا پڑتا ہے جس کے بعد پل آتا ہے جمنا کا، اور اس قصبے کا نام ہے شاہدرہ آتا ہے۔ اسی طرح کا شاہدرہ ایک لاہور میں ہے۔ لاہور جو ہے وہ راوی کے جنوب مشرقی کنارے پر ہے، آباد ہے شہر۔ اب جو بھی پشاور سے، سرحد سے، اسلام آباد سے، پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں تو انہیں لاہور میں داخل ہونے کے لیے دریائے راوی کراس کرنا ہوتا ہے، لہذا وہاں بھی ایک قصبہ ہے جس کا نام شاہدرہ ہے۔ شاہدرہ یہ بڑا در ہے کہ جس سے داخل ہو کر آپ دلی میں یا لاہور میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اسلام میں داخلے کے لیے شاہدرہ جو ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں انہی 2 کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں، باتیں بالکل بنیادی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے شاید زیادہ کبھی شعوری طور پر توجہ نہ دی ہو اور ان کے بارے میں کہیں گہرا غور و فکر نہ کیا ہو۔ دیکھیے پہلا جز کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے یہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اور دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت صرف اس کی ہو، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، عبادت اسی کی ہو۔ اس عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کی اور رسولوں کی دعوت بیان ہوئی، اور نام بنام کہا گیا ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی بعض صورتوں میں ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے، سورہ شعراء میں ان اعبدوا اللہ واطیعون، عبادت اللہ کی کرو، میری اطاعت کرو۔ تو اللہ کی عبادت کیا ہے، جس کے لیے سورہ ذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہم تن ہم وقت اللہ کی عبادت۔ یہ عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی سے مسلمانوں پر جو زوال آنا شروع ہوا خلافت راشدہ کے بعد سے، ایک زوال اسلام کا شروع ہو گیا، اگرچہ مسلمانوں کا تو عروج جاری رہا۔ دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں دنیاوی اعتبار سے سطوت، شان اور شوکت بڑھتی چلی گئی، لیکن اسلام جو ہے اس کے اندر زوال شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا زوال کیا آیا؟ وہ خلافت کہ جو مسلمانوں کو اپنے میں سے کسی بہترین شخص کا انتخاب کر کے جس کا تعین ہونا چاہیے تھا، وہ خلافت موروثی عہدہ بن گئی، خاندانی بات بن گئی، قبائلی بات بن گئی۔ یہ ہمارے زوال کا پہلا مظہر تھا۔ بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے تصورات بھی کچھ محدود ہوتے چلے گئے، ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکات۔ اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکات یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجیے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں۔ آج امپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے، آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجیے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، پھر چھٹی کرے گا، اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہما وقت، ہما تن، ہما جہد، ہما وجود بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا۔ ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے، آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، فرض کیجیے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے، کسی دن بھنگر نہیں آئی آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کدھر جاؤ بیت الخلاء صاف کراؤ، وہ صاف کہہ صاحب میں آپ کا میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا، غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور ہے۔
انکار نہیں کر سکتا. اور آپ کو معلوم ہے ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا ہے، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی. آقا نے کوئی اگر کوٹڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ خود مملوک ہے. اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا. کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کچھ پوچھ سکتا؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا. Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا. میں اس غلام کو فروخت کرتا تو پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا. اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا. یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ. عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بن. چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا. آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں. پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر نقشہ بنا ہوا ہے، روز محشر کے جان گداز بوت اولی کوشش نماز بوت. وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا. اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے. گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے. آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے. لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، ہما جہد اللہ کی بات، یہ ہے عبادت. اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہے. جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجیے 4 ستونوں پر کھڑی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات. نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہیں بھول مت جانا، صبح ہوئی ہے پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پہ جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو. وہ آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو. پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء. 5 دفعہ یاد کرو اپنی صلاۃ کا ذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے. ہما تن، ہما وجوہ، ہما وقت اللہ کی عبادت. روزہ کیوں لیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے. بھوک برداشت کرو، کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو. تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے. پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہیں کرو کہ کیا کریں، یہاں پر تو سوائے جو شراب کا کچھ ملتا ہی نہیں تو لو شراب پیتے. اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو. یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق. ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی، اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو تاکہ یہ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا. یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں. مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیست لیکن ایراون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک کے مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. جس کا چاہوں مودا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. تو مولانا ڈور کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے. وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس. لیکن فرعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر الا ربکم الاعلی. میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا. یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے ہاتھ پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. اللہ اکبر. الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام حرام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود ہے آپ؟
نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ پوچھا کہ ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے تو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی۔ افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش سے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کیے، تمہیں میں نے پیدا کیے؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کو اس کی کوئی اور سری بنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، علیہ سلیم ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا۔ چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی۔ وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجیے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہیں کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم ہو، مسلسل۔ ذرا ظہور ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ خس قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور تھوکے مارنے شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی کم ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ
تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کے قرب حاصل ہے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے؟ اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب سے شائع ہوئی۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتاب کیا اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینل نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں وہ رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، موت ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہنمے منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے۔ اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ۔ کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعاً نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی۔ ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت، اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے وہ کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں، اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ دیکھیے، انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں، حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے، اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے،
یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجئے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے کہ ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون النار، ان کو داخل کر دو آگ کے۔ تو یہ اس حد تک، باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا، ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے۔ یہ فرشتے ہیں نا، اس وقت بھی موجود ہیں، ابھی شاید اگلے ہی جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے ہیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہے۔ تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔ تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں، پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے ہیں، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ اے فرشتے، اے جبریل، اے میکائیل، یا فلاں، اے منکر، جو یا میرے جو ہے کرامن کاتبین، میرا یہ کام کر دو، نہیں، یہ شرک ہو جائے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہوں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے۔